السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلباء، کتاب بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب المواقیت چل رہا ہے، اس کی چند احادیث آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چنانچہ پہلی حدیث حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ بیان فرماتے ہیں مؤلف: وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البیت وصلی ایۃ ساعۃ شاء من لیل او نہار، رواہ الخمسۃ وصححہ الترمذی وابن حبان۔ حضرت جبیر بن مطعم ابو محمد یا ابو امیہ ان کی کنیت ہے، اور جبیر یہ تصغیر کے ساتھ ہے، بن مطعم بن عدی بن نوفل القرشی۔ بڑے حلیم اور باوقار شخصیت تھی ان کی۔ قریش کے نسبوں کے بڑے جانکار تھے۔ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا ہے انہوں نے، پھر مدینہ چلے گئے تھے وہاں سے، اور مدینہ ہی میں 54 ہجری میں انتقال ہوا۔ یہ اسی طرح سے 57 اور ایک قول کے مطابق 59 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے مدینہ میں۔ تو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں: قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کی اولاد۔ یہاں خطاب عبد مناف کی اولاد سے ہے، اور یہ عبد مناف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد ثالث یعنی تیسرے داداؤں میں سے، آپ کے جب داداؤں کو شمار کیا جائے گا تو تیسرے دادا یہ آپ کے بنتے ہیں۔ تو عبد مناف کی اولاد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا اور فرمایا: لا تمنعوا احدا طاف بهذا البیت، لا تمنعوا، تم منع نہ کرو، فعل نہیں ہے، احدن کسی کو، طافا جو طواف کرے، بهذا البیت اس گھر کا یعنی خانہ کعبہ کا جو طواف کرے، اس شخص کو تم منع نہ کرو، وصلی اور نماز پڑھے، ایۃ ساعۃ کسی بھی گھڑی، شاء چاہے، من لیل او نہار دن یا رات میں، یعنی تم کسی بھی شخص کو جو اس گھر کا، اور اس گھر سے مراد کیا ہے؟ یعنی خانہ کعبہ، یعنی خانہ کعبہ کا طواف کرے یا نماز پڑھے کسی بھی گھڑی دن یا رات میں، تم اسے منع نہ کرو۔ آئی بس میں؟ اور یہاں خطاب جو عبد مناف کو ہے وہ اس لیے کہ یہ اصل میں خانہ کعبہ کے متولی تھے، دیکھ بھال انہی کے ذمے تھی، اس کی صفائی ستھرائی، یا اسی طرح سے خانہ کعبہ کا غلاف وغیرہ جو تبدیل کرنا ہے، تو یہ ساری ذمہ داریاں عبد مناف کی ذمے تھیں۔ اہل قریش میں ان کا بڑا مقام اور مرتبہ تھا، تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے انہی کو خطاب فرمایا، کیونکہ اور جو قریش لوگ تھے، قریش قبیلے کے اور جو افراد تھے، ان کے یہ ذمے خانہ کعبہ کی دیکھ بھال وغیرہ نہیں تھی، تو خطاب ان سے نہیں کیا گیا۔ تو یہ جو ہے خطاب کرنے کی وجہ رہی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات کہی کہ تم کسی بھی شخص کو جو خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اسے منع نہ کرو،
اور اسی طرح سے اگر نماز پڑھتا ہے تو اسے نماز پڑھنے سے منع نہ کرو۔ یاد رہے یہ جو نماز پڑھنے کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ نماز پڑھنے سے اسے منع نہ کرو، تو اس سے مراد نماز کون سی نماز ہے، اس کے تعلق سے علماء نے اختلاف کیا ہے۔ ایک قول اس تعلق سے یہ ہے کہ اس سے مراد صلاۃ طواف ہے، یعنی جو طواف کرنے کے بعد ادا کی جاتی ہے، تو اس کے لیے حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس نماز کو پڑھنے سے منع نہ کرو، یعنی صلاۃ طواف۔ جب آدمی خانہ کعبہ میں داخل ہوتا ہے تو اسے جو ہے طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے، تو اس کے لیے حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ اس نماز سے کسی کو منع نہ کرو اے عبد مناف کی اولاد۔ آئی بات میں؟ اور اسی طرح سے ایک قول اس تعلق سے یہ بھی ہے، کوئی بھی نماز ہو اس کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، کوئی بھی کسی بھی طرح کی کوئی نماز ہو، نفلی ہو یا فرض ہو یا اسی طرح سے سبب سے ہو یا غیر سبب سے ہو، تمام نمازیں اس میں داخل ہیں۔ لیکن بعض روایات میں اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جو آدمی آئے اور نماز طواف کرے اور نماز پڑھے، تو بظاہر ان احادیث کی روشنی میں یہ بات زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد صلاۃ طواف ہے، یعنی طواف کے وقت جو نماز ادا کی جاتی ہے وہ نماز یہاں مراد ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے عبد مناف کی اولاد، تم کسی کو خانہ کعبہ کے طواف سے مت منع کرو، اور اسے نماز اس وقت جو طواف کی ہوتی ہے سنت طواف اسے منع نہ کرو۔ آئی بات میں؟ چاہے وہ کسی بھی وقت ہو، دن کا حصہ ہو کوئی یا رات کا حصہ ہو۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جو ممنوع اوقات ہیں جن کی وضاحت اس سے پہلے والے درس میں ہوئی کہ سورج نکلتے وقت یا سورج غروب ہوتے وقت یا نصف النہار کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت بھی اگر کوئی آدمی خانہ کعبہ میں طواف کرتا ہے تو اس نماز پڑھنے کی اسے اجازت ہے۔ تو یہ جو ہے حدیث اس بات کی دلیل ہے، اور اسی طرح سے اس حدیث سے اس بات پر بھی استدلال کیا گیا ہے، یعنی طواف کے علاوہ بھی اگر کوئی نماز ادا کرتا ہے ان اوقات میں تو اس کے لیے جائز ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ جو ممانعت کی وجہ ہے عام اوقات میں، وہ خانہ کعبہ میں جب آدمی نماز پڑھتا ہوتا ہے تو اس وقت وہ چیز موجود نہیں ہے، کیونکہ بظاہر جو ممانعت کی وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جو عباد الشمس یعنی سورج کی عبادت کرنے والے ہیں وہ طلوع شمس یا غروب شمس کے وقت عبادت کرتے ہیں، تو کہیں ان سے مشابہت نہ پیدا ہو جائے، اس لیے شریعت نے منع کیا کہ ایسے وقت میں جب سورج طلوع ہو رہا ہو یا سورج غروب ہو رہا ہو نماز نہیں پڑھنا ہے۔ لیکن خانہ کعبہ میں چونکہ خانہ کعبہ سامنے موجود ہے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے آدمی، تو اس چیز کا اندیشہ یا اس چیز کا شبہ نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ حکمت علماء نے بیان فرمائی ہے، خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کی جو ہر وقت اجازت ہے وہ اس وجہ سے غالباً اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے۔ بہرحال یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ خانہ کعبہ میں ممنوع اوقات میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، خاص طور سے سنت طواف جو ہے اس کے تعلق سے یہ حدیث ایک دم صراحت کے ساتھ وضاحت کر رہی ہے۔ اسی طرح سے اسی پر قیاس کرتے ہوئے اسی سے استدلال کرتے ہوئے وہ تمام نمازیں جو اسی سبب سے شروع کی گئی ہیں وہ نمازیں بھی ادا کی جا سکتی ہیں، وہ نمازیں بھی اس وقت میں ادا کی جا سکتی ہیں۔
کہتے ہیں رواہ الخمسۃ، اس کو خمسہ نے روایت کیا، یعنی وہ امام احمد، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وصححہ الترمذی و ابن حبان، اور اس کو امام ترمذی اور ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث ہے، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الشفق الحمرۃ، رواہ الدارقطنی وصححہ ابن خزیمہ وغیرہ وقفہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشفق الحمرۃ، شفق سرخی کو کہتے ہیں۔ یعنی شفق جو ہے، اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ شفق جب غائب ہو جاتی ہے تو مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی مغرب کا وقت جو ہے وہ شفق کے غائب ہونے تک ہے، جیسا کہ اس سے پہلے حدیث میں بیان کیا گیا۔ اور شفق کس کو کہتے ہیں، اس کے تعلق سے اختلاف ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی وضاحت کی گئی۔ اور ایک قول اس تعلق سے یہ بیان کیا گیا تھا کہ شفق سرخی کو کہتے ہیں جو سورج کے غروب ہونے کے بعد غربی افق پر ظاہر ہوتی ہے، تھوڑی دیر جو رہتی ہے، اور وہ جب شفق غائب ہو جاتی ہے تو مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ آئی بات میں؟ اور اسی طرح سے ایک قول اس تعلق سے بھی بیان کیا گیا کہ شفق کے بعد تھوڑا سا سفیدی ظاہر ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، اس سفیدی کو شفق کہا جاتا ہے۔ یعنی جو سرخی ہے، اس سرخی کے بعد سفیدی ظاہر ہوتی ہے، اس سفیدی کو شفق کہا جاتا ہے۔ اور یہ قول امام حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے متبعین کا ہے، اور اس وجہ سے شفق کے تعلق سے یہ اختلاف ہو گیا۔ تو یہاں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث مؤلف رحمہ اللہ نے اس بات کی تائید میں بیان فرمائی کہ شفق سرخی کو کہتے ہیں، یعنی جو سورج غروب ہونے کے بعد سرخی ظاہر ہوتی ہے، اس سرخی کو شفق کہا جاتا ہے۔ آئی بات میں؟ یاد رہے شفق سرخی ہے یا سفیدی ہے، یہ مسئلہ لغت سے زیادہ تعلق رکھتا ہے، اور اس طرح کی جو مباحث ہیں ان میں لغت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے کوئی صریح وضاحت صحیح سند کے ساتھ مروی نہیں ہے، اور یہ جو روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، تو یہ روایت بھی مرفوع ہونے میں اس کے، یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے تعلق سے یہ علماء نے کلام کیا ہے، جیسا کہ مؤلف نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ جو ہے شفق سرخی ہے یا سفیدی ہے، یہ اہل لغت یا لغت کا اس میں زیادہ اعتبار ہے، اور اہل لغت میں سے بہت سارے علماء جیسے خلیل ہیں، یا اسی طرح سے اور بھی کئی بڑے بڑے علماء لغت ہیں، انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ شفق سے مراد وہی سرخی ہے جو سورج کے غروب ہونے کے بعد افق غربی میں ظاہر ہوتی ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ جو ہے علماء لغت کا بھی کہنا ہے، اور اسی طرح سے اس حدیث میں بھی اس بات کی وضاحت کی گئی ہے۔ مؤلف کہتے ہیں رواہ الدارقطنی، اس کو امام دارقطنی نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن خزیمہ، اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، وغیرہ وقفہ، اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں نے اس کے موقوف ہونے کو صحیح قرار دیا ہے۔ یعنی یہ روایت جو ہے موقوف ہے، یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی وضاحت مروی نہیں ہے۔ یاد رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
صحیح سند کے ساتھ اس تعلق سے کوئی وضاحت مروی نہیں ہے۔ البتہ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے موقوفاً مروی ہے، اور اس کو کئی علماء نے صحیح قرار دیا ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ جو ہے روایت اس بات کی دلیل ہے کہ شفق سرخی کو کہتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یاد رہے اس سلسلے میں صحیح اور درست بات یہی ہے کہ شفق سرخی کو کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے کوئی صریح روایت صراحتاً صحیح سند سے مروی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہو کہ شفق سرخی کو کہتے ہیں یا سفیدی کو کہتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ لغت سے زیادہ تعلق رکھتا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے کوئی چیز مروی ہوتی تو اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے متعلق کوئی صحیح سند سے بات مروی نہیں ہے، موجود نہیں ہے، تو اب لغت سے اس کا زیادہ تعلق ہے، اور لغت میں بڑے بڑے علماء اسی بات کے قائل ہیں کہ لوگ شفق سرخی کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہاں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی مروی ہیں، جو بھی اہل عرب ہیں، اہل لغت ہیں، اور اہل لغت ہونے کے ناطے سے ان کے قول کا ظاہر سی بات ہے اعتبار ہوگا، اور وہ اپنی لغت کے بارے میں زیادہ سمجھتے ہیں۔ تو صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ شفق سرخی کو کہا جاتا ہے، اور جب یہ سرخی غائب ہو جاتی ہے مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس تعلق سے صحیح بات یہی ہے۔ اگلی حدیث وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر فجرانی فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام رواه ابن خزیمہ والحاکم وصححه وللحاکم من حدیث جابر رضی اللہ تعالی عنہ نحبه وزاد في الذي يحرم الطعام أنه يذهب مستطيلا في الأفق وفي الآخر انہو کذنب السرحان۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا الفجر فجرانی، فجر دو ہیں، یعنی جو فجر کا وقت ہوتا ہے جس میں فجر کی نماز ادا کی جاتی ہے، تو وہ فجر جو ہیں دو اصل میں فجر ہوتے ہیں، اور دو فجر کون کون سے ہیں، کیا ان کی صفات ہیں؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فجر یحرم الطعام، ایک فجر وہ ہے جو کھانے کو حرام کر دیتا ہے، یحرم الطعام حرام کرتا ہے کھانے کو، اور کھانے کو حرام کرتا ہے مطلب یہ ہے یعنی روزے دار کو جو روزہ رکھنے کا ارادہ رکھ رہا ہے اس کے لیے کھانے کو حرام کر دیتا ہے، اب وہ کھانا نہیں کھا سکتا ہے اگر اس نے روزے کا ارادہ اور نیت کر لی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے اصل میں یحرم الطعام کا مطلب، یعنی کھانے کو حرام کرتا ہے کا مطلب، یعنی روزے دار کے لیے اب کھانا حرام ہو گیا، اب اس کے لیے کھانا کھانا جائز اور درست نہیں رہا۔ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ، اور حلال ہوتی ہے اس میں نماز، نماز اس میں حلال ہوتی ہے، اور نماز اس میں حلال ہوتی ہے اس مراد کیا ہے؟ یعنی فجر کی نماز، ٹھیک ہے؟ تو فجر کی نماز اس میں حلال ہے اب، اور جب ظاہر سی بات ہے جو وقت فجر کی نماز کا ہوتا ہے اس وقت روزے دار کھانا اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے جس نے روزے کا ارادہ کیا ہے۔ تو یہ ایک فجر بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ایسی فجر ہے جو کھانے کو حرام کر رہی ہے روزے دار کے لیے مطلب،
اور نماز یعنی فجر کی نماز اس میں حلال ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے دوسری فجر کے تعلق سے فرمایا وہ فجر تحرم فیہ الصلاۃ، اور دوسری فجر اور ایک اور فجر تحرم فیہ الصلاۃ، اس میں نماز حرام ہوتی ہے۔ اور نماز حرام ہوتی ہے اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کون سی نماز حرام ہوتی ہے؟ اے صلاۃ الصبح، یعنی صبح کی نماز۔ تو یہاں جو تفسیر صلاۃ کی ہے اے صلاۃ الصبح کے ذریعے سے، یہ مؤلف یعنی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کی ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ مطلقاً نفل یا فرض تمام نمازیں اس میں حرام ہو جاتی ہیں۔ آئی بات میں؟ تو یہاں فرمایا یعنی اور دوسری فجر جس میں نماز حرام ہوتی ہے یعنی صبح کی نماز، وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ، اور اس میں کھانا حلال ہوتا ہے۔ یعنی صبح کی نماز اس میں ادا کرنا یہ حرام ہے، صبح کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی اس کا وقت نہیں ہوا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کوئی بھی فرض نماز اس کے وقت سے پہلے ادا کرنا یہ جائز نہیں ہے، وہ نماز نہیں مانی جائے گی۔ اور اس میں کھانا حلال ہوتا ہے، یعنی کھانا اس وقت کھانا حلال ہے، جائز ہے، کس کے لیے؟ روزے دار کے لیے۔ سحری کا وقت جو ہوتا ہے وہ آئی بات میں۔ تو یہ اصل میں دو فجر ہوئے۔ ایک فجر وہ ہوتا ہے جو جس میں نماز فجر ادا کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، اور روزے دار اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ آئی بات میں؟ اور دوسری فجر وہ ہے جس میں نماز فجر ادا کی جاتی ہے اور کھانا روزے دار کے لیے حلال نہیں ہوتا ہے، کھانا روزے دار کے لیے حلال نہیں ہوتا۔ تو یہ جو پہلے فجر ہوتی ہے جس میں کھانا حلال ہوتا ہے روزے دار کے لیے، اور فجر کی نماز ادا کرنا اس میں حرام ہوتا ہے، یہ دوسری فجر سے جس میں فجر کی نماز جائز ہوتی ہے اور کھانا روزے دار کے لیے حرام ہو جاتا ہے، اس سے تقریباً 1 یا پون گھنٹہ پہلے ظاہر ہوتی ہے۔ آئی بات میں؟ یہ 1 یا تقریباً پون گھنٹہ پہلے ظاہر ہوتی ہے، اور اس وقت میں سحری کا جو وقت کہلاتا ہے وہ وقت مراد ہوتا ہے۔ تو ایک فجر تو وہ ہو گیا، اور یہ دوسرا فجر ہوا، اور اسے جو ہے صبح کاذب بھی کہا جاتا ہے۔ صبح کاذب یعنی ایک ایسی صبح جو ابھی حقیقی نہیں ہے، اور پھر جو فجر کی نماز کے لیے ہوتا ہے وہ صبح صادق ہو جاتا ہے، یعنی سچی صبح، وہ حقیقت میں اب صبح ہے۔ کہتے ہیں رواہ ابن خزیمہ والحاکم، اس کو ابن خزیمہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، وصححہ، اور ان دونوں نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ لیکن یاد رہے اس روایت کو لے کر اختلاف ہے ائمہ کے درمیان میں، اور علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اس حدیث کو علماء نے ضعیف قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں محمد بن عبداللہ یہ راوی ہیں جو سفیان ثوری سے روایت کرتے ہیں، اور محمد بن عبداللہ یہ سفیان ثوری سے روایت کرنے میں خطا کرتے ہیں، اس وجہ سے اس روایت پر کلام ہے۔ لیکن آگے جو حدیث آ رہی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وہ روایت صحیح ہے، اس لیے اس حدیث کا معنی اور مفہوم اپنی جگہ صحیح اور درست ہے۔ کہتے ہیں وَلِلْحَاكِمِ مِنْ حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نحوہ، اور حاکم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہے نحوہ، اسی کے معنی میں، یعنی جو روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے بیان کی گئی ابھی، اسی روایت کے معنی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، ان سے بھی مروی ہے۔ وَزَادَ فِي الَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ، لیکن وہ جو کھانے کو حرام کرتی ہے، یعنی فجر وہ جو کھانے کو حرام کرتی ہے، اس کے سلسلے میں زیادہ ہے اس روایت میں، یعنی اب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں مزید زیادتی ہے، اور وہ کیا ہے؟
جو کھانے کو حرام کرتی ہے اس کی صفت کے تعلق سے انہو یذہب مستطیلا فی الافق، کہ یہ پھیلتی ہوئی افق میں چلی جاتی ہے، یعنی جو کھانے کو حرام کرتی ہے روزے دار کے لیے، تو وہ صبح جو ہے وہ فجر ایسی فجر ہے جو افق میں پھیلتی ہوئی چلی جاتی ہے، مستطیلا فی الافق، یعنی افق میں پھیلتی، افق کہتے ہیں آسمان کا جو کنارہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں افق، تو آسمان میں پھیلتی ہوئی ادھر سے ادھر تک چلی جا رہی ہے، یعنی شمال سے جنوب تک پھیلتی ہوئی چلی جاتی ہے، اور اسی طرح سے یہ بڑھتی ہی چلی جائے گی اوپر تک۔ پھر آئی بات میں؟ تو یہ جو ہے جو حقیقی یعنی جو فجر جس میں نماز فجر جائز اور حلال ہو جاتی ہے اور روزے دار کے لیے کھانا حرام ہو جاتا ہے، یہ اس فجر کی صفت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بیان کی گئی۔ وفی الآخری، اور اسی طرح سے دوسری فجر کے تعلق سے جو اس سے پہلے ہوتی ہے اس کے تعلق سے زیادہ ہیں اس میں الفاظ، انہو کذنب السرحان، کہ یہ بھیڑیے کی دم کی مانند اٹھی ہوئی ہوتی ہے، یعنی آسمان کے افق میں جب مشرق میں ہم دیکھیں گے تو وہ ایک دم کھمبے کی مانند اٹھی ہوئی ہوتی ہے، جس طرح سے بھیڑیے کی دم اٹھی ہوئی ہوتی ہے نا، تو ایسے ہی اٹھی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ تھوڑی دیر کے لیے روشنی ہوگی اور پھر ختم ہو جایا کرتی ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ ایک طرح سے اوپر تک آسمان میں پھیلا ہوا ایک روشنی ظاہر ہوگی اور پھر وہ جلد ہی ختم ہو جایا کرتی، اور یہ جیسا کہ میں نے بتلایا کہ یہ تقریباً جو فجر کا وقت ہوتا ہے جو کھانے کو حرام کر دیتی ہے اس وقت سے تقریباً 1 یا پون گھنٹہ پہلے، یعنی سحری کا جو وقت ہے اس وقت میں ہوا کرتی ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ فجر اصل میں در حقیقت 2 ہیں، اور ایک فجر وہ ہے جو روزے دار کے کھانے کو حلال کرتا ہے، یعنی اس میں روزے دار کے لیے کھانا حلال ہوتا ہے اور فجر کی نماز اس میں ادا نہیں کی جا سکتی ہے، اور دوسرا فجر، اور اسے صبح کاذب بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح سے دوسرا فجر وہ ہے جس میں روزے دار کے لیے کھانا حرام ہو جاتا ہے اور فجر کی نماز اس کے لیے جائز اور درست ہو جاتی ہے، اور یہ جو ہے صبح صادق کہلاتی ہے۔ آئی بات میں؟ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔